الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا، اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان جو ہے وہ جہنم سے آزاد کر دیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی عید بھی جو ہے وہ صحیح گزری ہوگی انشاءاللہ۔ تو دوبارہ سے جو سلسلہ ہمارا رمضان سے پہلے شروع تھا اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ آج اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم 16ویں حدیث اربعین نووی کی پڑھیں گے۔ عام طور جیسے ہم عام طور پہ کرتے ہیں بالکل ایسے ہی کروں گا، پہلے عربی پڑھوں گا اس کا ترجمہ، اور پھر ہم حدیث کے اندر جو بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کو ڈسکس کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث السادس عشر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصینی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا مجھے وصیت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، فردد مرارا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بار بار دہرایا، قال لا تغضب، یعنی بار بار وہ کہتے چلے گئے لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے۔ اوکے، تو میرا سوال ہے سب سے انشاءاللہ، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کون ہمیں بتائے گا آج؟ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کون بتائے گا؟ انہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی تھی، تقریباً 5374، ویری گڈ، اور ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی، اور دواس قبیلے سے تعلق۔ کون سے قبیلے سے؟ دواس قبیلہ تھا کہ نہیں؟ دو دوس۔ دو داؤس 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 سوری۔ ہاں جی۔ اوکے، اور ان کا نام آپ کو پتا ہوگا؟ عبد الرحمن بن سخر۔ عبد الرحمن بن صخر الدوسی، ماشاء اللہ تبارک اللہ کے ہاں بھائی۔ اوکے، ان کے بارے میں اور کسی کو کچھ پتا ہو؟ ان کے نام جو کنیت ان کے رکھی گئی تو وہ اس وجہ سے کہ یہ ہاتھ میں ایک چھوٹی بلی پھیلا رہے تھے، تو رسول اللہ نے پھر ان کو یہ نام دیا ہوا تھا ابو ہریرہ والا۔ اوکے اوکے، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جی حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ 6 ہجری کو مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، اور 6 ہجری سے 11 ہجری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یعنی تقریباً یہ 5 سال بنتے، 5 سال 4 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اتنی زیادہ حدیث کیوں روایت کی اور باقیوں نے اتنی حدیثیں کیوں روایت نہیں کی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ اوکے، اور کچھ؟ میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل میں چیز بتائی تھی، یہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے اوپر بہت بڑا اعتراض ہے یہ جی سسٹم ہے پورا، یہ ہی ڈیڈیکیٹڈ ایسے ہی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں تھیں، میں نے 3 4 چیزیں آپ کو بتائی تھی۔ یہ حدیث کے اوپر جو بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے اندر ایک اعتراض ہے، جو کہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو حدیثیں تھیں وہ اپنے پاس سے لائی تھی، وہ مطلب حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اتنی سن نہیں سکتے۔ جی ان کا حافظہ بھی بہت اچھا تھا، وہ تو سب صحابہ کا تھا زیادہ اچھا تھا، ایسے ہی ہے۔ میں ایک بار پھر اس چیز کو رپیٹ کرتا ہوں، یہ بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے کوئی 3 4 پوائنٹس تھے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو تھے یہ 50 ہجری کو 59 ہجری کو فوت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، 59 ہجری کو فوت ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بھی 40 45 سال بعد، ٹھیک ہے، لمبے عرصے تک زندہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو جو صحابی لمبے عرصے تک زندہ رہے گا وہ زیادہ تابعین سے ملاقات کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری کو ان کی وفات ہے، ابھی 40 ہجری میں تابعین کم تھے، صحابہ زیادہ تھے، ٹھیک ہے، جبکہ 59 ہجری تک آپ کو پتا ہے کہ تابعین زیادہ تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے تابعین نے حدیثیں سنی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اندر پہلا پوائنٹ تھا کہ وہ لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ باقی صحابہ کے پاس یہ حدیثیں نہیں تھی، صحابہ سب کے پاس حدیثیں تھی، لیکن انہوں نے ریٹ کی کیونکہ یہ لمبے عرصے تک زندہ رہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ ان کا کام یہ تھا، ان کو آفیشیل ڈیوٹی یہ دی گئی تھی کہ آپ بیٹھ کے حدیثیں سنایا کریں گے مدینہ کے اندر، ٹھیک ہے، مطلب آپ کیا کریں گے، حدیثیں سنائیں گے، جبکہ باقی صحابہ جو تھے کوئی جہاد کر رہا ہے، کوئی کسی پولیٹیکل ڈیوٹی اس کو دی گئی ہے، کوئی کسی علاقے کا گورنر ہے، یہ بھی گورنر ہے لیکن تھوڑے عرصے تک، ٹھیک ہو گیا، دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز یہ مدینہ کے اندر رہے، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے تھے حدیث کے، طلاب ہوتے تھے، سارے کے سارے جو ہوتے تھے وہ مدینہ میں آ کے کیا کرتے تھے، علم حاصل کرنے آتے تھے۔
ٹھیک ہے. جبکہ جو باقی صحابہ تھے, عبداللہ بن مسعود کوفہ میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اب کوفہ میں بھی آتے تھے اسٹوڈنٹس آف نالج, لیکن وہ اتنے نہیں تھے جتنے مدینہ کے اندر آتے تھے یا جتنے مکہ کے اندر آتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز یہ ہے. اور اس کے بعد ان کا حافظہ بھی اچھا تھا اور باقی چیزیں بھی اس کے اندر آتی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا, اوصینی, آپ مجھے وصیت کیجیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو. صحیح, اور بار بار اس چیز کو دہرایا. اب ہم حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ وصیت طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے وصیت کیجیے, مجھے یہ بات بتائیے, مجھے وہ بات بتائیے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو ڈفرینٹ بتاتے ہیں. کسی کو بتاتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو اللہ پہ ایمان لایا پھر اس پہ استقامت کرو. کسی کو کہا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو, کسی کو کہا کہ یہ نہ کرو, کسی کو کہا کہ وہ نہ کرو. اس بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کرو, غصہ نہ کرو. اس کا کسی کے پاس کوئی جواب ہوگا کہ ایسا کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام ہر بندے کو ڈفرینٹ جواب دیتے تھے ایک ہی سوال کا؟ کوئی بندہ کچھ ایڈ کرنا چاہے, اپنی عقل چلائیں آج انشاءاللہ آپ. شاید اس بندے کو دیکھ کر اس طرح کا جواب دے رہے ہوں. ویری گڈ, ویری گڈ. اوکے, ٹھیک ہے. یہ اس کا جواب بنتا ہے. اور اس کا ایک اور جواب بھی بنتا ہے کہ ہو سکتا ہے آس پاس کے جو لوگ ہوں ان کو بھی دیکھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بات کو بتا رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو لا تغضب, اس کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا سوال ہوتا تھا, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو جانتے تھے, تو ویسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جواب دیتے تھے. اوکے. اس کے اندر ایک دوسری عادت ہے جو نیک لوگوں کی عادت ہے. وہ کیا ہے کہ نیک لوگ جب بھی اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں, علماء کے پاس بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سلف کے دور سے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور سے, صحابہ کے دور سے, تابعین, اتباع تابعین سے آج تک یہ مطلب نیک لوگوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے. جب اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں, جب اپنے ائمہ کے پاس جاتے ہیں اور جب وہاں سے رخصت لینے لگتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں وصیت کیجیے. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کسی عالم کے پاس بیٹھیں, جب بھی آپ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھیں, تو آپ ان سے ضرور یہ چیز کہیے گا کہ ہمیں کیا کیجیے, وصیت کیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی سلف کے اندر یہ چیز بہت زیادہ یہ پائی جاتی تھی, جو آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ چیز بھی اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرنی چاہیے, کیونکہ جو امام ہوتے ہیں یا جو عالم ہوتے ہیں, وہ جو آپ کو وصیت کریں گے وہ آپ کی زندگی کے اندر یعنی آپ کو کام دے گی, آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر وہ مدد کرے گی. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ جی جی. اوکے. اچھا, اب اس حدیث کو ڈفرینٹ ورڈز کے ساتھ, روایات کے ساتھ نریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. کسی کے اندر یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا, اس کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی, مجھے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, تو مجھے کچھ ایک ایسی وصیت کر دیجئے کہ میں کیا کروں, میں اس پہ عمل کروں جو مجھے جنت میں داخل کرے. ٹھیک ہے. جو مجھے کیا کرے, جو مجھے جنت میں داخل کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کرو. اوکے. وصیت اور نصیحت, نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی. یعنی وصیت جو ہوتی ہے وہ صرف آپ زبان سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وصیت صرف آپ زبان سے کرتے ہیں, اور عام طور پہ وصیت اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو آپ موت کے وقت کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ وصیت جو زبان سے کی جاتی ہے. نصیحت جو ہوتی ہے یہ تھوڑا سا بڑا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. نصیحت یہ ہوتا ہے کہ آپ دل میں ایک بندے کے لیے کیا کریں, آپ کی خیر خواہی کا جذبہ ہو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے یا یہ میری مسلمان بہن ہے, اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ آپ دل سے فیل کرتے ہوئے جو کام کرتے گے, اپنے ایکشن سے کریں گے یا اپنے منہ سے اس کو ایک چیز بتائیں گے, تو وہ نصیحت ہوگی. تو وصیت ایک چھوٹا پارٹ آپ اسے کہہ سکتی ہو, نصیحت ایک بڑا کنسیپٹ ہے. دین و نصیحت کے اندر میں نے نصیحت کو مطلب اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا انشاءاللہ. اوکے. تو میں کہا تھا, اوکے, اس حدیث میں ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ایک بندے نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے وصیت کیجیے, مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو میں کروں جو مجھے جنت میں داخل کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کرو. ٹھیک ہے. ایک چیز کے اندر یہ آتی ہے. اور طبرانی کے اندر روایت ہے جس کے اندر اس صحابی کا نام بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. وصیت ہوگی نا, نصیحت تو ایمان کا حصہ ہے, نصیحت آپ کے ایمان کا حصہ ہے, نصیحت کے بغیر آپ کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نصیحت ایک جیسے کہ کنسیپٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, نصیحت کے بغیر تو آپ کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے. آپ کو ہر وقت ایک مسلمان کے لیے نصیحت کرنی چاہیے, خیر خواہی عمل کے ساتھ, دل کے ساتھ. لیکن آپ جو وصیت ہوگی وہ صرف زبان سے ہوگی. تو جب آپ علماء کے پاس جائیں گے تو آپ وصیت ہی طلب کریں گے. یا نصیحت بھی اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے, اگر آپ اردو کے اندر ایسے بات کریں تو, کیونکہ اردو کے اندر نصیحت جو ہوتا ہے وہ وصیت کو کہا جاتا ہے. اوکے. تو
جو ایک طبرانی کے اندر روایت ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو صحابی تھے یہ ابو درداء تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کے اندر تھوڑا سا کلام ہے، لیکن ہم یہ نام لے سکتے ہیں کہ جو صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وصیت طلب کی، وہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کبھی یہ چانس ہے، ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ وہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ غصہ نہ کرو، ٹھیک ہے، تو اس کے علماء نے دو میننگز نکالے ہیں۔ ایک مطلب یہ نکالا ہے کہ آپ غصہ نہ کرو کا مطلب ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، کیونکہ جیسے کہ ہم نے عقیدہ کے اندر ایک چیز پڑھی تھی کہ ایک چیز کا نہ ہونا کوئی اچھائی نہیں ہے، ایک چیز کا نہ ہونا کوئی اچھائی نہیں ہے، اس چیز کا اپوزٹ ہونا جو ہوتا ہے نا، ایک چیز کا نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ اپوزٹ چیز ہو، تب وہ اچھائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہے پہلے سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو غصہ نہ کرنے کا علماء نے ایک مطلب یہ نکالا ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں، مسکرا کے بات کریں، جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، پورا ایک الگ ٹاپک ہے جو آپ کو پتا ہوگا کہ اخلاق کیا چیز ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ غصہ نہ کرو کا مطلب ہے کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تم غصے کا اظہار نہ کرو، ٹھیک ہے، تم غصے کا کیا کرو؟ اظہار نہ کرو۔ اب غصہ آنا یہ ایک بندے کا ایموشن ہے، انسان کا ایموشن ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ایک ٹینڈنسی دے کر اس کو بالکل روکنے سے منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کہیں کہ آپ کھانا نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ بندہ کے محبت نہ کرو کسی سے، ٹھیک ہے۔ مطلب جو بھی آپ کے احساسات ہوتے ہیں، جو بھی آپ کے جذبات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو چینلائز کرنے کا آپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو یہاں پہ غصہ نہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں نا اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کو اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ جی جی اچھا، ایک چیز تو اس کے اندر یہ ہے، مطلب دو میننگ ہے اور دونوں میننگ ٹھیک ہے کہ غصہ نہ کرنے کا مطلب اچھے اخلاق بھی ہے، کیونکہ دونوں میننگ آپس میں کانٹرڈکٹ نہیں کرتے، تو ہم دونوں میننگز کو لے لیں گے کہ غصہ نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کے اخلاق بھی اچھے ہو، اور غصہ نہ آنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے غصہ جب آپ کو آ جائے تو آپ کنٹرول کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک اور چیز ہے، اب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا چیز کہنی ہے اور کیا چیز نہیں کہنی، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غصہ نہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قرآن پاک کے اندر اس کی آیات بھی ہیں، ہم اس کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کسی ایسی چیز کا حکم دیں جو آپ نہ کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اڑ کے دکھاؤ مجھے، ٹھیک ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ پانی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ وصیت کر رہے ہیں، ایک بندے کو یہ چیز انسان کو بتا رہے ہیں کہ آپ غصہ نہ کرو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان غصے پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ بندہ غلط کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کسی کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، مطلب کسی کو بہت مطلب ایکسٹریم لیول کا کسی کو ایسا مسئلہ آتا ہو، ٹھیک ہے، جو پاگل پن کی طرح حد تک چلا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک بیماری ہے۔ ہم ایک نارمل بندے کی بات کر رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو ہم اسے کہیں گے کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتے جو انسان کے مقدور میں نہ، ٹھیک ہے، کیونکہ دین کیا ہے؟ دین آسان ہے، دین کے اندر کوئی بھی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی مشکل کام، امپاسبل کام دین کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی حکم نہیں دیں گے۔ یہ بات بھی انشاءاللہ واضح ہوگی، اوکے۔ جی جی بالکل آگے ہمارے پاس حدیث کے اندر جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصہ نہ کرنے کا حکم دیا، تو یہ اب ایک فرض چیز ہے غصے کو کنٹرول کرنا، اور اسی معنی کے اندر قرآن پاک کے اندر دو آیات بھی ہیں، ایک سورۃ آل عمران کے اندر ہے، ایک سورۃ شورا کے اندر ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کے اندر، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو جب امیر ہوں، جب ان کے پاس پیسے ہوں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ مشکل میں ہوں تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ غصے کو پی لیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ غصے کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی، سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، جب ان کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مطلب ایک خوبی بتا رہے ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ غصے جو ایک نارمل غصہ ہوتا ہے، عام غصہ ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا یہ حرام ہے اسلام کی جائز ہے۔ جی عبد الحسیب بھائی، اوکے۔ اچھا، اس کے اندر ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک کوٹ ہے بڑے مزے کا، فرماتے ہیں کہ جو غصہ ہے نا وہ سارے کے سارے شر کی شروعات ہے، اور غصے کو چھوڑنا جو ہے وہ سارے کے سارے خیر کی شروعات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ غصے سے ہی انسان برے کام کرتا ہے، غصے میں ہی انسان ایسے ایسے کام کر دیتا ہے کہ انسان وہ نارمل حالت میں نہیں کر سکتا۔ غصے میں بندہ بندے کو قتل کر دیتا ہے، غصے میں باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، غصے میں انسان کیا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غصے کو حرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بڑے مزے کی کتاب ہے، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سارے وہ پڑھیں، ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، تلبیس ابلیس۔ اس کے اندر ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیپٹرز ہیں جو غصے کے بارے میں جو ہے نا انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ غصہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ایک سلف کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے میں کہتے ہیں کہ ایک سلف کو ایک جن ملا، ایک شیطان ملا سلف میں سے ایک آدمی کو، تو سلف نے اس سے پوچھا کہ آپ بندے کو کیسے کنٹرول کرتے ہو؟ تو اس میں جو بڑی بڑی چیزیں تھیں اس میں سے ایک تھا کہ وہ غصے کو ایسے بندے کو غصے میں کنٹرول کرتے ہیں۔ جو بندہ زیادہ غصہ کرتا ہو، شیطان، یہ اس کے اندر کوڈ ہے کہ شیطان اس کے ساتھ ایسا کھیلتے ہیں جیسا ایک بچہ کسی گیند کے ساتھ، بال کے ساتھ کھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ غصہ زیادہ کرتا ہے، جو بندہ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا، وہ سمجھ لے کہ شیطان کا کھلونا ہے، شیطان اسے اپنے کام کروانے کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چیز انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو واضح ہوگی۔ اچھا، اب یہ چیز ہے کہ غصہ حرام کیوں ہے، ٹھیک ہے، غصہ حرام کیوں ہے؟ اس کے لیے ہم امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے۔ امام شاطبی کی کتاب ہے الموافقات، الموافقات کے اندر انہوں نے مقاصد الشریعہ لکھے ہیں۔ مقاصد الشریعہ کے شریعت کسی چیز کو حرام کیوں کرتی ہے یا کسی چیز کا حکم کیوں دیتی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے 5 چیزیں بتائی کہ شریعت ان 5 چیزوں کو حفاظت کرنے کے لیے کسی چیز کا حکم دیتی ہے یا کسی کام کو کرنے سے منع کرتی ہے۔ ایک، انسان کے دین کی حفاظت کے لیے، دوسری انسان کی جان کی حفاظت کے لیے، تیسری انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے، چوتھی انسان کی عقل کی حفاظت کے لیے، پانچویں انسان کے مال کی حفاظت کے لیے۔ تو غصہ جو ہوتا ہے اس کو شریعت نے حرام کیا کیونکہ یہ انسان کی عقل کا دشمن ہے، انسان اس میں اپنا آپا کھو دیتا ہے، اپنی عقل کو کھو دیتا ہے۔ جیسے نشہ جو ہے، شراب حرام کی گئی کیونکہ وہ بھی انسان کی عقل کے منافی ہوتی ہے، نشے کے اندر انسان عقل سے فیصلہ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے غصہ بھی انسان کی عقل کے اندر خلل ڈالتا ہے، اس لیے غصے کو بھی کیا کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ اوکے، اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ غصے کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس میں 5 ذرا پھر ریپیٹ کر دیں، کیا چیز؟ یہ 5 ذرا پھر ریپیٹ کر دیں۔ انسان کی دین کی اچھا، حفاظت، 5 چیزیں جس میں یہ گروپ کے اندر سینڈ بھی کر دوں گا انشاءاللہ، 5 چیزیں جس کی وجہ سے شریعت کسی چیز کو کا حکم دیتی ہے، کسی چیز کو واجب کرتی ہے، کسی چیز کو حرام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے انسان کی دین کی حفاظت، ٹھیک ہے، انسان کے دین کی حفاظت، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آپ کو شرک کرنے سے کیوں روکا؟ آپ کی دین کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، انسان کی نفس کی حفاظت، انسان کے جسم کی، انسان کی ذات کی حفاظت۔ کسی کو آپ قتل کیوں نہیں کر سکتے؟ شریعت کے اندر کیوں حرام ہے؟ کیونکہ شریعت کا یہ ذمہ ہے کہ وہ آپ کی جان کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کہ انسان کی عزت کی حفاظت، زنا اور اس چیزوں سے کیوں روکا گیا؟ اس کے اندر انسان کی عزت کی حفاظت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز انسان کے عقل کی حفاظت، اور پانچویں چیز انسان کے مال کی حفاظت، انشاءاللہ۔ جی جی۔ اور یہ کس کتاب میں لکھا تھا سر؟ یہ امام شاطبی ہیں، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں مالکی مذہب کے، ان کی ایک کتاب ہے الموافقات، الموافقات، اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو غصہ کیونکہ انسان کی عقل کا منافی ہے تو اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اوکے، آگے چلو انشاءاللہ۔ جی جی۔ اوکے، تو غصے کے کنٹرول کرنے کے کچھ چیزیں میں نے جمع کی ہیں احادیث کے اندر سے اور قرآن پاک کے اندر سے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے بے شک غصے کی حالت میں کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے، تو یہ چیز بڑی اس کو موٹیویٹ کرتی ہے غصہ نہ کرنے پہ۔ جیسے کہ ایک صحابی تھے، اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پہ قادر ہے، جتنا تم اس غلام کے اوپر قادر ہو نا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہارے اوپر قادر ہے۔ تو اس صحابی نے کیا کیا؟ اس غلام کو مارنا چھوڑ دیا اور غالباً آزاد کر دیا، مجھے یاد نہیں آ رہا حدیث کے اندر، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے اس چیز کا پوچھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ غصے سے اجتناب کرنے کی کوشش کرو گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ایک صحابی تھے جو غصہ کر رہے تھے کسی دوسرے صحابی پہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں اگر یہ وہ کہہ دے تو اگر یہ وہ کہہ دے تو اس کا جو غصہ ہے وہ دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب انسان کو غصہ آئے تو یہ نہیں کہ صرف منہ سے انسان اعوذ باللہ پڑھے, انسان دل میں یہ فیل کرے کہ وہ اس غصے کو کنٹرول کرنے میں کمزور ہے اور اسے واقعی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے. یہ دل میں آپ فیلنگ لے کر جب آپ اعوذ باللہ پڑھو گے تو آپ کا کیا ہوگا, غصہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کنٹرول کر دیں گے. اسی طرح کچھ مرسل روایات ہیں, ان کے اندر آیا ہے کہ ایک بندہ غصے کی حالت میں اگر وضو کرے, ٹھیک ہے, اس حدیث کے اندر کلام ہے لیکن مطلب کسی سلف کا قول یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ انسان اگر غصے کی حالت میں وضو کرے تو بھی اس کا جو غصہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تیسری چیز ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز کیا ہے کہ انسان جب اسے غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. یہ بھی روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے, اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ چوتھی چیز تھی. اور پانچویں چیز ہے کہ جب کسی بندے کو غصہ آ جائے تو وہ خاموش ہو جائے, بات نہ کرے جب تک کہ اس کا غصہ اتر نہ جائے. ٹھیک ہے. تو 5 چیزیں. پہلی, اللہ تعالیٰ کا خوف. دوسرا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, ٹھیک ہے, دل میں خیال رکھتے ہوئے. تیسرا کہ آپ اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں. چوتھا, آپ وضو کریں. اور پانچواں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کیا ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. بات واضح ہوگی انشاءاللہ. اور جی اسی جی طرح اس کے معنی میں اور احادیث بھی ہیں. سسٹر میں آپ کو اس کا حوالہ انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا, ابھی میرے پاس لکھا ہوا نہیں موجود یہاں پہ. اوکے. اس کے علاوہ اور بھی احادیث ایسی آئی ہیں جن کے اندر غصے پہ کنٹرول کرنے کا جو ہے وہ موٹیویشن جن کے اوپر دی گئی ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کون بندہ جو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے, شدید ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے. تو صحابہ نے کہا جو کسی کو کشتی کے اندر ہرا دے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہوتا جو کسی کو کشتی کے اندر پچھاڑ دے, بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے اوپر کیا رکھے, کنٹرول رکھے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح سلف کے بہت سارے اقوال ہیں. ٹھیک ہے. سلف کے بہت زیادہ جو ہیں وہ اقوال ہیں, جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جو بندہ بھی 3 چیزوں سے بچ گیا وہ اللہ تعالیٰ سے کے عذاب سے بچ گیا. ایک چیز خواہش, بری خواہش, اپنی خواہشوں کے پیچھے لا کے کوئی کام کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا غضب یعنی غصہ, اور تیسرا لالچ. تو یعنی 3 چیزیں کون سی ہو گئی؟ اپنی خواہش سے جو بچ گیا, جو اپنے غصے سے بچ گیا, اور جو اپنی لالچ سے بچ گیا, وہ بندہ کیا ہو گیا, وہ بندہ کامیاب ہو گیا. اسی طرح حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ حیدر بھائی یہ مطلب جو خواہش ہے وہ لالچ خواہش میں نہیں آتی؟ خواہش یہاں پہ مطلب وہ دین کے اندر چینجنگ کرنے والی خواہش ہے. یعنی آپ دین کو پس پردہ پشت ڈال کے نا, ایک لالچ ہوتا ہے کہ آپ کو مال کا مطلب شوق ہے, حلال بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی ہو سکتا ہے. مال کا شوق تو انسان کے اندر ہے, وہ حد سے گزرے گا تو غلط ہے. لیکن خواہش جو ہے یہ ایک عام چیز ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے, صحیح, جزاک اللہ. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 4 چیزوں سے بچ گیا نا, وہ شیطان سے بچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عذاب سے کیا کر لیا, بچا لیا. ٹھیک ہے. جس بندے نے 4 چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا, جب اس کو لالچ ہو تو وہ اپنے نفس کے اوپر اگر قابو رکھے, ٹھیک ہے, خوف کے اندر اپنے اوپر قابو رکھے, شہوت کی حالت میں اپنے اوپر قابو رکھے, اور غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو رکھے, تو وہ بندہ کیا ہو گیا, وہ شیطان سے بچ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کیا کر دیا, اپنے مطلب اسے آگ سے بچا لیا. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ. اچھا, اس کے اندر ایک فقہی مسئلہ بھی ہے. فقہی مسئلہ کیا ہے کہ غصے کی امام حسن بصری فرماتے ہیں جو شخص 4 چیزوں سے بچ گیا وہ شیطان سے بچ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیا. پہلی چیز, جس نے اپنے نفس کے اوپر قابو کیا جب اسے کسی چیز کی لالچ تھی. یعنی ایک لالچ, جس چیز کی آپ کو لالچ ہو وہ آپ کے سامنے ہو, ٹھیک ہے, اگر وہ نیگیٹو چیز ہو تو آپ اگر اپنے اوپر قابو کر لو گے اس چیز کے بارے میں, تو آپ کیا کر لو گے, اپنے آپ کو بچا لو گے اللہ تعالیٰ کی آگ سے. ٹھیک ہے. اور اللہ مطلب شیطان سے. دوسرا, جب آپ کو کسی کا خوف ہو جائے, ٹھیک ہے, خوف جب آپ کو کسی چیز کا ہو جائے تب بھی اگر آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھو گے تو بھی آپ کیا کرو گے, اپنے آپ کو بچا لو گے. تیسرا, شہوت, جب انسان کے اوپر شہوت طاری ہو, وہ اپنے آپ کو بچا لے, تو یہ بھی انسان کو آگ سے, اللہ تعالیٰ کی آگ سے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا ایک سبب ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز جو انہوں نے فرمائی وہ غضب, غصہ,
جو اپنے آپ کو غصے کے اندر اپنے اوپر کنٹرول رکھے وہ جو ہوگا وہ بھی کیا ہوگا, اپنے آپ کو بچا لے گا. اوکے, اس کے اندر ایک اب فقہی مسئلہ ہے. فقہی مسئلہ کیا ہے کہ جو شخص غصے کی حالت میں, یعنی وہ غصہ جو پاگل پن کو نہ پہنچے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کو ایسا غصہ آتا ہے کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے, یعنی جس کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے, بہت ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کو یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے, یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو چھوڑ کے جو عام انسان کو غصہ آتا ہے وہ کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو, اس کے اندر اگر انسان کسی کو طلاق دے دے اپنی زوجہ کو, یا انسان اپنے غلام کو آزاد کر دے, یا انسان پکی کر کے قسم کھا لے, تو ایسی صورت میں یہ تینوں چیزیں اس کے اوپر لازم آئیں گی. ٹھیک ہے, طلاق واقع ہوگی اور جو اس کا غلام ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا, اور وہ اگر اپنی وعدے کو پورا نہیں کرتا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا, اس کو مطلب اس کا جو ہے وہ کفارہ دینا پڑے گا. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ جی جی. اوکے, اب ایک اور چیز ہے. اب دیکھیں, میں نے غصہ جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے کسی دنیاوی چیز کے لیے وہ کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے, مطلب کسی نیگیٹو وے میں جب وہ چلا جائے تو وہ حرام ہے. لیکن ایک جگہ ایسی ہے یا کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ غصہ کرنا مطلوب ہے, اور بلکہ بعض اوقات تو غصہ کرنا آپ پہ فرض ہوتا ہے. تو کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ غصہ کرنا آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے یا آپ پہ مطلوب ہوتا ہے؟ کوئی بندہ؟ اتنا آسان سوال ہے انشاءاللہ, بہت ایزی سوال ہے. جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کی نافرمانی ہوگی. ویری گڈ, ویری گڈ. ولید بھائی آپ کچھ ایڈ کریں, آج آپ خاموش ہیں. حیدر جی بھائی حیدر سوال بھائی کیا تھا؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ, چھا گئے آپ ولید بھائی. سوال یہ تھا کہ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پہ غصہ کرنا مطلوب ہے آپ سے, آپ پہ فرض ہے. یہ میں نے نہیں, سفیان نے کہا حیدر بھائی. اوکے, چلیں آپ جواب دیں اس کا. مطلب جہاں پر اللہ کے لیے آپ غصہ کر سکتے ہیں, مطلب اگر کوئی جی غلط بات کہہ رہا ہو. جی جی, ٹھیک ہے. تو اللہ کے بارے میں غصہ کرنا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی, ٹھیک ہے, وہ ایمان کی حلاوت پائے گا. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے لیے کیا کرے, محبت کرے, اللہ کے لیے نفرت کرے. غصہ نفرت اس کی کس کے لیے ہو, اللہ کے لیے ہو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی بھی آپ زندگی دیکھیں, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام غصہ کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کو غصہ آتا تھا اور صحابہ خاموش ہو جاتے تھے, اور ہمیشہ وہ جو غصہ ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کسی چیز کی وجہ سے ہوتا تھا. کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی پرسنل وجہ سے غصہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ کا امام بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب حضرت معاذ بن جبل جو تھے وہ ظاہر سی بات ہے ان کے اندر تقویٰ تھا, ان کے اندر وہ ایک لیول تھا. تو یہ فجر کی نماز کے اندر کیا پڑھتے تھے, سورۃ البقرہ. ٹھیک ہے, تو ایک بندہ, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, ایک بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا, فرمایا انی لاتأخر عن صلاۃ الصبح من اجل فلان مما یطیل بنا, کہ اللہ کے نبی میں فجر کی نماز میں روزانہ لیٹ جاتا ہوں اس بندے کی وجہ سے کہ یہ کیا کرتا ہے, نماز کے اندر بہت لمبی نماز پڑھتا ہے. یہ کیا کرتا ہے, یہ سورۃ البقرہ پڑھتا ہے, یا ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو شدید غصہ آیا. یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا کبھی غصہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اتنا ما رأیت رسول اللہ غضب فی موعظۃ مما غضب یومئذ, جتنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن غصہ کیا میں نے کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو غصہ کرتے ہوئے دیکھا بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم فتنہ ڈالنے والے ہو اے معاذ, تم نے سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی یہ کیوں نہیں پڑھی, یہ چھوٹی صورتیں تم کیوں نہیں پڑھی؟ جب بھی تم لوگوں کی امامت کرو تو چھوٹی صورتیں پڑھا کرو, کیونکہ تمہارے پیچھے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, جو بوڑھے ہوتے ہیں, جن کو کوئی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھیں اللہ کی وجہ سے غصہ کیا, ایک چیز لوگ مسلمانوں کو مسئلہ کر رہی تھی اس پہ غصہ کیا. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار مسجد کے اندر تھوک دیکھا, مطلب جو بلغم تھا وہ دیکھا, اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام جو تھے وہ ان کے 3 صحابی جو تھے وہ ان کی امہات, ان کی ازواج کے پاس آئے, تو انہوں نے آگے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں, یہ بھی بخاری مسلم کے اندر ہے. تو انہوں نے جو ان کی زوجات تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی, انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مطلب اس طرح نماز پڑھتے ہیں, یہ ان کا روزے کا ایسے روزہ رکھتے ہیں, ایسے رات کو قیام کرتے ہیں. تو ایک بندے نے کہا کہ میں جو ہے اب رات کو پوری رات جاگا کروں گا, سویا نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ڈیلی روزہ رکھا کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی جو ہے وہ شادی نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اس پہ شدید غصہ کیا.
اور کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں سوتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، افطار کرتا ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے رغبت اختیار کرے گا وہ میرے میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، ان کی ایک مطلب خادمہ تھی، وہ کسی کی غلام تھی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو خرید کے غلام کرنا چاہ رہی تھی. جب ایک بندہ کسی کو خرید کے غلام کرتا ہے تو بلا اس کی ہوتی ہے، وہ اس کا والی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اس عورت کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ پیسے دیں آپ پیسے دے کے آزاد کریں لیکن ولا ہماری ہوگی. تو یہ شریعت کا ایک حکم تھا نا، تو اس کی مخالفت ہو رہی تھی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس کے اوپر غصہ کیا. ٹھیک ہے. تو بات واضح، یہ ان روایات سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غصہ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکام کو چھیڑا جا رہا ہو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکام کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں پہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو. یہاں پہ اگر آپ لوگ غصہ نہیں کرو گے تو پھر وہ آپ کے اندر یعنی ایمان کی غیرت نہیں ہے، ایمان کی حلاوت نہیں ہے آپ کے اندر. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ. جی جی بالکل. اور اپنی اگر آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. پتھر مارے گئے، ٹھیک ہے، دانت شہید کیے گئے، چہرے کو زخمی کیا گیا، گھٹنے کو زخمی کیا گیا، چچا کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے. گالیاں دی گئی، پاگل کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ ہمیشہ صبر کرتے تھے. کبھی کہتے بھی تو یہ کہتے تھے قد اوذی موسیٰ اکثر من ھذا فصبر، موسیٰ کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، اس نے صبر کیا. ایک مسئلے پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی پرسنل ایشو پہ غصہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے. آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اسوہ حسنہ ہے. ٹھیک ہے. ایک مسلمان اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ اپنی پرسنل چیزوں کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بول چال بند کر دے، ان پہ غصہ کر جائے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بولنا بند کر دے، اس کے اوپر غصہ کر جائے. ہاں ایک چیز ہے، جو ایک قاعدہ ہے جس کی آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، جہاں پہ یا آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے وہاں پہ آپ تھوڑے سے سائڈ پہ ہو جاؤ. لیکن یہ اس طرح اپنے اوپر اور سیلف سینٹرڈ ہو کے غصہ کرنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان کی جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، جو اس کا غصہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ اپنے کسی وجہ سے کیا کرو گے؟ غصہ کرو گے تو وہ مطلب موسٹ پروبیبلی وہ ایک حرام چیز ہو جائے گی. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کرو گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مطلب آپ کی ایک عبادت ہوگی. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے سلف سے اور صحابہ سے بھی غصہ کرنا جو ہے وہ ثابت ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها، کہ جب تمہاری بیوی یا تمہارے گھر کی کوئی عورت مسجد جانا چاہے تو تم اسے منع نہ کرو. تو ان کا جو بیٹا ہے بلال بن عبداللہ بن عمر، وہ کہتا ہے واللہ لنمنعهن، کہ ہم تو ضرور ان کو منع کریں گے. اس کے کہنے کا مقصد تھا کہ آج کل وہ حالات نہیں رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، حالات فتنے کے دور ہیں، تو ہم اپنی عورتوں کو منع کریں گے. تو راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو تھے انہوں نے اپنا جو چہرہ تھا وہ بلال بن عبداللہ کی طرف کیا اور اس کو اتنی بری باتیں سنائی کہ میں نے آج سے پہلے عبداللہ بن عمر کو ایسی باتیں سناتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا. اور ایک روایت کے اندر کہ ان کے سینے پر مکہ مار کے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ فرماتے ہو، تم کہتے ہو کہ میں منع کروں گا. ٹھیک ہے. تو دین کی غیرت ہونا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اپنے مطلب مفاد کے لیے اپنی چیز کے لیے غصہ کرنا یہ شریعت کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. اگر غصہ آ جانا ایک نیچرل چیز ہے، اس کے اوپر ایکٹ کرنا یہ آپ کے اندر اختیار ہے. آپ چاہو تو کر سکتے ہو، چاہو تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ حدیث سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے میرا غصہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب کو بھی آپ سب کا غصہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ غصہ جو ہے وہ خالص اپنے دین کے لیے کر دے. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے. حیدر بھائی ایک سوال تھا تھوڑا سا میرا. جی حمزہ بھائی تھوڑی سی اونچی آواز میں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ. اب آواز صحیح ہے؟ جی آپ صحیح ہے الحمدللہ. اچھا، یہ اکثر ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں یا جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے سینئر وغیرہ جو ہے مطلب کنٹرول مینر میں تھوڑا بہت غصہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے صحیح ہے. تو اس سینس میں غصہ وغیرہ جو ہے اپنے ماتحت پہ یا استاد جو جی بچوں کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ جو فائدے والا غصہ ہوتا ہے نا، وہ اصل میں جی جی، غصہ نہیں ہوتا، وہ غصے کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اب ایک ٹیچر ہے نا، وہ اندر سے غصہ نہیں ہوگا لیکن بچے کو شو کرے گا کہ یہ تمہاری بات غلط ہے، اس کو غصہ کرے گا سمجھانے کے لیے. یہ تو چیز ٹھیک ہے نا، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر وہ اپنے مسئلے کے لیے غصہ کرے، آپ کے ساتھ میں کوئی خار رکھ لے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. صحیح. ٹھیک ہو گیا.
हैदर भाई, जी। बीवी पे गुस्सा जायज है? किस पे? बीवी पे? बीवी का गुस्सा आप कर तो लेंगे, फिर मसले आपके लिए ज्यादा हो जाएंगे। मेरा आपको मशवरा यही है उल्टा, कि नहीं अगर करना उल्टा है। हो जाए फिर? ठीक है, आप अगर बीवी गुस्सा करेंगे, जब बीवी गुस्सा करेगी तो फिर आपका मसला हो जाएगा ना, तो लिहाजा देखिए, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कभी, मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, गालिबन बुखारी के अंदर हदीस है, मुझे शक पड़ा, लेकिन ये सही हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम सईदा आयशा के पास थे रदी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है, और उनके पास मेहमान आए हुए थे। कौन आए हुए थे? मेहमान आए हुए थे। सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा खाना तैयार कर रही थी, तो एक दूसरी जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की ज़ौजा थी, उन्होंने क्या किया, गालिबन उम्मे सलमा थी, उन्होंने क्या किया, खाना भेजा। तो जो खादिम लेकर आया, तो सईदा आयशा ने मेहमानों के सामने, मतलब मेहमानों के सामने या मेहमानों के आस पास ही उसको क्या कर दिया, उस प्लेट को ऐसे हाथ मार के गिरा दिया, और वो सारा खाना गिर गया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने प्लेट पकड़ी और खाना जमीन से उठा के बर्तन के अंदर डाला और फरमाया, गैरत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आई, तुम्हारी माँ ने, मतलब एक औरत, एक जो दो औरतें होती हैं, एक शख्स की बीवी, उनके अंदर एक होती है ना, मतलब एनवी होती है, ठीक है, तो वो चीज़ अल्लाह सैयदा आयशा ने फील की, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया। तो देखें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का क्या मतलब, किसी औरत को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कभी नहीं मारा, ठीक है, किसी को मारा नहीं। गुस्सा भी शायद, मतलब कोई मेजर हमारे पास कोई रिवायत अल्लाह ताला आलम नहीं आती। एक एक दो रिवायात कुछ आती है, लेकिन वो एक अलग से एक चीज़ है, ठीक है। तो आप देख लें, बीवी पे गुस्सा, अगर वो कोई वही अगर दीन का मसला है, या आप उसको कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप ये शो करते हैं कि आपको गुस्सा है, तो वो तो चीज़ ठीक है। लेकिन खाने में नमक कम हो गया, इस पे गुस्सा आ जाए, और कोई मसला हो जाए, इस पे गुस्सा आ जाए, जो हमारे माशरे में चीज़ चल रही है, इसका कोई इस्लाम के अंदर तस्वुर नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। बात वाज़ेह हो रही है? जी जी, इंशाल्लाह। जी। और अगर अल्लाह ना करे, आप में से या हम में से किसी बंदे की बीवी काम करे कि वो मेहमानों के सामने खाना गिरा दे, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर में क्या होगा उसके साथ। बस स्लो मोशन में कुछ होगा तो। स्लो मोशन में नहीं होगा, 2x पे होगा। अल्लाह शादी कर। अल्लाह रहम करे। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम फॉलो करेंगे, हमारी दुनिया भी ठीक रहेगी, हमारी आखिरत भी ठीक रहेगी बिइज़्निल्लाह ताला, क्योंकि देखें दुनिया में भी वो परफेक्ट तरीके से रहे, आखिरत भी उनकी परफेक्ट है इंशाल्लाह। ओके जी, और किसी का कोई सवाल, कोई इशू हो तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर आप सब आहिस्ता आहिस्ता तशरीफ़ ले जाएं। सवाल तो नहीं है, लेकिन हैदर भाई ये कह रहे थे कि आपसे मुलाकात फिर हम कब कर सकते हैं? मुलाकात के लिए मुझे पेशावर आना पड़ेगा। पिशावर आप आ जाए, कहीं नज़दीक कभी हो, हम खुद आ जाएंगे। मैं वैसे को हार्ड होता हूँ, अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, किसी भी दिन आप आ जाएं। पेशावर भी इंशाल्लाह शायद चक्कर लगे, फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा बिइज़्निल्लाह ताला। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके। इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम। When there is understanding and good communication between spouse, तो आई डोंट थिंक गुस्सा बीच में आना चाहिए। देखें सिस्टर अलिया बिलाल, गुस्सा जो है वो आता है, ठीक है, गुस्सा आपको आता है, ठीक है। देखें आप, जो असल में जो मुझे एक चीज़ समझ है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बयान करूं, वो ये है कि देखिए मर्द और औरत दोनों मतलब साइकोलॉजिकली डिफरेंट है, ठीक है। एक चीज़ होगी मेरे नज़दीक बड़ी अकल वाली चीज़ होगी, वो शायद मेरी बीवी के नज़दीक उतनी अकल वाली चीज़ ना हो, वो उसको बचगाना समझे। वो कोई ऐसी उसके नज़दीक एक बात होगी, वो बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी, मेरे नज़दीक शायद वो चीज़ मैटर ना करती हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ पाई जाती है, ठीक है। तो फिर अगर गुस्सा आ जाए, तो जो एक नेचुरल चीज़ है, उस पर रिएक्ट करना, ये जो है ना, इस्लाम इससे आपको, मतलब इस्लाम का कंसर्न ये है, गुस्सा आना ना आना, गुस्सा आना तो इंसान की फितरत है ना। बात वाज़ेह हो रही है इंशाल्लाह। जी जी। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कोई रिलेशन भी परफेक्ट नहीं होता, इंसान जो होता है वो उसके अंदर खामियां होती हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और सिर्फ समझ आना काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम व ली व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी ऐसे ही है।